آج زرداری صاحب اردو میں تقریر کر رہے تھے اور انہوں نے کہا اردو میں تقریر اس لیے کر رہا ہوں کہ اسلام آباد والوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. اور یہ بات انہوں نے کیوں کہی اس کا بیک گراؤنڈ جاننا بہت ضروری ہے. نواز شریف صاحب کے تو مقدمات پاناما سے شروع ہوئے ہیں اور وہ ان کے پوری فیملی کو اس وقت اپنے لپیٹ میں لے چکے ہیں. پھر ان کی حکومت گئی اور اب ان کے بھائی کے اوپر بھی پنجاب میں جو 56 کمپنی والے مقدمات ہیں وہ ایک دو تو ان کی نوعیت کافی سیریس ہے. جیسے اورنج ٹرین والا مقدمہ آج بھی کورٹ کی آبزرویشن تھی کہ اس میں اربوں روپے کے ٹھیکے گئے ہوئے نیب کا پورا بنا بنایا کیس ہے. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کیس کے اندر سے نکلتا کیا ہے. زیڈ کے بھی ایک کمپنی تھی جس کو پہلے ایک کڈنی سینٹر لاہور میں بنایا گیا تھا, اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اوپر تھی. پھر بورڈ آف ڈائریکٹر سے اسی دن اس کو نکالا گیا اور اسی دن اس کو زیڈ کے بی کو ہی اس کا کانٹریکٹ بھی دے دیا گیا اسی کڈنی سینٹر کو تعمیر کرنے کا. اس اورنج ٹرین کے اندر بھی اس کا نام آ رہا ہے, پتہ نہیں اور کس منصوبوں میں آئے گا. صاف پانی ہے اس کے اوپر وہ گھپنوں کا ایشو شروع ہو جاتا ہے. یہ معاملات سیاسی قیادت کو سامنے اب چیلنج کے طور پر کھڑے ہیں اور حکومت کے لیے اور نیب اور سپریم کورٹ کے لیے بھی ایک چیلنج ہے جس نے ان مقدمات میں ہاتھ ڈالا. اگر تو انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹرانسپیرنٹلی احتساب کیا جائے تو مکمل طور پر پوری قوم کو سپورٹ کرنا چاہیے, لیکن آیوٹا آف ڈاؤٹ بھی نہیں ہونا چاہیے, کہیں شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. آپ کی طرف زرتا جا رہا ہوں. زرداری صاحب کے اوپر 35 ارب منی لانڈرنگ کا کیس شروع ہوا, فیک کرنسی اکاؤنٹس. آپ کی حکومت نے کہا کہ 5000 ہم نے ایسے فیک کرنسی اکاؤنٹ آئیڈینٹیفائی کر لیے اور ٹوٹل جو کوانٹم آف منی لانڈرنگ ہے دیٹ میں ٹوٹل 100 بلین روپیز, ہیوج اماؤنٹ ہے. لیکن ابھی تک آپ نے ایویڈنس جو کورٹ آف لاء میں قابل قبول ہو وہ پریزنٹ کرنی ہے. کیا ایسے شواہد موجود ہیں کہ ان کو زرداری صاحب کے خلاف یہ ٹرائل کر سکیں, یا وہ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں, مجھے بلیک میل کر رہے ہیں, دباؤ میں ڈالنے کے لیے سارا کام کر رہے ہیں؟ ملک صاحب, ایک تو کوئی کسی کو بلیک میل نہیں کر سکتا اگر آپ کے پاس کوئی بیگیج نہ ہو, اگر آپ کے پاس کوئی فائل نہ ہو, اگر آپ نے کوئی کرپشن نہ کی ہو, آپ کو کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا. اور جہاں تک اس کی بات ہے, یہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے, بڑی اسٹرانگ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے یا ہونے کی کوشش ہو رہی ہے, کیونکہ اسی نیب کے اوپر بڑے لوگوں نے باتیں پہلے کی ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے, آپ جس اسٹرانگ بندے کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں اس کو یہ سمجھتا ہے کہ میرے بغیر یہ ملک تو چل نہیں سکتا, میں اتنا کوئی اہم بندہ ہوں کہ اگر میرے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا تو پھر قانون کو اصل میں جو ہے وہ قانون شکنی کی گئی ہے. لیکن زرتاج یہ کیوں ہے کہ زرداری کے اوپر کیس ہے, فریال تالپور کے اوپر کیس ہے, نواز شہباز کے اوپر, ان کی بیٹی کے اوپر کیس ہے, بیٹی کو آپ نے جیل میں بند کر کے رکھا ہے, لیکن آپ کی جماعت کے اندر کسی کے اوپر جو کیس ہے بھی ہے اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈلتا, یہ کیوں ہے؟ اچھا, ایک جو اس کی بات ہے زرداری صاحب کی, یہ یا جو کوئی عمران نامی بھی آج کی کوئی اکاؤنٹ ملا اس سے بھی بڑے پیسے نکلے. پھر وہ جو اس کے والے تھے بلے والے تھے, اور آج ایک ویلڈر ہے جس کی کہتے ہیں UAE میں پراپرٹی ویلڈنگ کا کام کرتا ہے. ایگزیکٹلی, ویلڈر ہے عمران نامی کوئی وہ. تو اس طرح کے اتنے بے نامی اکاؤنٹس اپنے کوکس کے نام پہ, ڈرائیور کے نام پہ, اور پتہ نہیں اللہ جانے کس کس کے نام پہ ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کاش کہ ہم ہی کوک ہوتے ہیں, اتنے بلین ہمارے اس میں سے بھی نکل آتے. لیکن انفارچونیٹلی وہ گھوسٹ تھے اور اس کے ذریعے منی لانڈرنگ بھی کی گئی, بلیک منی کو ادھر ادھر کیا گیا. اور وہ جو ہمارے مشیر صاحب ہیں جو اس کو ڈیل کرتے ہیں, اسپیشلی یہی اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ, شہزاد اکبر صاحب کو, ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ثبوت ہیں, ثبوت آ بھی گئے, لائے بھی جا رہے ہیں, اور جس کو نوٹسز کرنے تھے وہ بھی پروسیس کے اندر ہیں. مطلب اگر تو میڈیا ٹرائل صرف ہونا ہے تو میڈیا ٹرائل تو پرانے سیاستدانوں کے لیے کھیل ہے. اچھا, میں نے وہاں سے یہ جو پراپرٹی کے جائیدادوں کے کاغذات لے کر آئے نا UAE سے, میں کچھ لوگوں سے وہاں انٹریکٹ کیا کہ یہ جاننے کے لیے کہ کن کن لوگوں کے نام ہیں. اس میں آپ کے ایک سٹنگ منسٹر کا بھی نام لیا انہوں نے. میرے پاس ابھی پورے ڈاکومنٹس نہیں ہیں, ڈاکومنٹس آ جائیں میں اسکرین پہ بھی ڈال دوں گا. آپ کے سٹنگ وزیر ہیں, بالکل, ابھی ریسنٹلی ایک ڈسپیوٹ میں بھی انوالو تھے, ان کا بھی نام لیا کہ ان کی بھی پراپرٹیز وہاں پہ ہیں. تو پھر آپ انہیں کیوں نہیں پکڑتے؟ میں بالکل یہی میں آگے آپ کو بات کرنے والی تھی. اب پتہ نہیں, میں جس کو سمجھ رہی شاید آپ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. میرے صرف ایک سوال ہے کہ ہمارے جس بھی MNA کو, MPA کو, یا پارٹی کے کسی بھی آفس ہولڈر کو جب بلایا گیا کسی بھی کیس میں, چاہے وہ نیب کے کورٹس تھے, چاہے وہ سپریم کورٹ تھا یا ہائی کورٹس تھے, مجھے کوئی ایک بھی ہمارا پارلیمنٹیرین ایسا بتا دیں یا آفس ہولڈر بتا دیں جس نے کسی کورٹ میں پیش ہونے سے انکار کر دیا. شہباز شریف کورٹ میں پیش ہو رہے تھے, کیوں پکڑا آپ؟ نہیں, شہباز شریف صاحب نہیں پیش ہو رہے تھے, بڑی پیشوں میں سے کچھ کے اوپر گئے ہیں اور اس کے اندر نہیں, شہباز شریف پیش ہو رہے تھے. نہیں, انہوں نے سوال بڑے الٹے سے دیکھیے. نیب کا لا جو ہے یا نیب کسی کو پکڑتا ہے,
ड्यूरिंग उसमें इन्वेस्टिगेशन में एप्लीकेशन ऑफ लॉ एक जैसी होनी चाहिए, बिल्कुल ये डेस्टिनेशन जो है कि इसको पकड़े, नताज को पकड़ लें और मुझे ना पकड़े, ये नहीं हो सकता। बिल्कुल, लेकिन एक जैसे वो नैब का जो लॉ है वो आप बिल्कुल किसी लॉयर से पूछ लें कि नैब के कोर्ट्स ने या इन्वेस्टिगेशन ने किस तरह काम करना है और वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन किसको पकड़ सकती है, ये एक लॉयर की डोमेन, मुझसे ज्यादा वो आपको बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जो मैं सिर्फ आपको एक बात कर रही हूँ, चाहे जिसका नाम आने वाला है, मैं आपके सिर्फ एक आजम स्वाति साहब की मिसाल देती हूँ, वो आज भी नैब के कोर्ट में गए हैं। उन्होंने हेलीकॉप्टर केस में, आईजी केस में और जो उनके ऊपर कोई प्रॉपर्टी के केसेस है, उन्होंने हर सवाल के लिए 6-8 घंटे वो बैठे रहे। हम में से हर शख्स कोर्ट को जाएगा, लेकिन हम कोर्ट के बाहर, जैसे मोहम्मद अहमद खान ने सबसे पहले आपको जो बात की कि एक वो कोर्ट आता होता है जिधर आपने अंदर जवाब देना, तो एक आप मीडिया ट्रायल बाहर आके कोर्ट लगा लेते, ऐसा हम नहीं करेंगे।